جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 351 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کیجئے، کمنٹس لکھیے، رائے دیجئے، انتظار رہے گا. لائک کریں، دوست احباب کو بتائیں. آج کا موضوع وہی پرانے موضوع میں سے ایک ہے کہ کراچی کے شہریوں کو تنبیہ کی جا رہی تھی کہ موسم سرما میں گیس کی قلت ہوگی، سپلائی برابر نہیں ہوگی. اگر ہم اس پہ تھوڑا غور و فکر کریں تو ہر قومی ادارے کو، ہر قومی اثاثے کو بے دریغ طریقے سے لوٹا گیا یا استعمال کیا گیا. ایک ہمارا معزز ادارہ دفاع کا ہے جس کے خلاف آج کل جمہوریت پسند تقریریں کر رہے ہیں. اس موضوع پہ بعد میں بحث ہوگی. گیس کا بحران، سب سے پہلے تو آدمی ان سے یہ پوچھے کہ آپ نے یہ گیس سی این جی اسٹیشنز کو کیوں دی، ٹیکسٹائل ملز کو کیوں دی، بجلی کے کارخانوں کو کیوں دی. یہ گھریلو صارفین کے لیے رہنی چاہیے تھی. جس نے سی این جی اسٹیشن اسٹیبلش کرنا ہے وہ ایل پی جی پہ جائے، اپنا پلانٹ لگائے. اس کا ملکی گیس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. جو گیس ہے وہ صرف اور صرف گھریلو صارفین کے لیے ہونی چاہیے. اس سے بہت بڑی چوری بھی رک جاتی اور اثاثہ بھی ضائع ہونے سے بچ جاتا. اسی طرح تعلیم میں کیا گیا ہے. گورنمنٹ کے اسکولوں کو جان بوجھ کے عدم توجہ کا شکار بنایا گیا. اس کے مقابلے میں پرائیویٹ سکولز، کالجز کی بھرمار ہے. ان کے ٹی وی پہ اشتہار چلتے ہیں، والدین لٹ رہے ہیں. ٹیوشن سینٹر عام ہیں جن کا دوسرے ملکوں میں کوئی تصور نہیں. جو چیز کہیں نہیں ہے وہ ہمارے ملک میں ہے. یہی وجہ ہے کہ عام شہری، ابھی آپ بجلی کے بل جو اٹھائے دروازے کے نیچے سے تو اس کے اوپر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ لکھا ہوگا. پھر بالکل لیفٹ پہ ایک تو ٹیکسیز ہیں کہ کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ لکھا ہوگا. وہ کس چیز کی کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ ہے؟ اسی طرح گیس کے بلوں میں ہے. جب تک شہری ان چکروں میں پڑا رہے گا، ایک عام شریف آدمی، تو یہ بل، یہ مہنگائی کا جن اس کو مجبور کرے گا کہ وہ کوئی نہ کوئی غلط کام کرے. کوئی بھی اپنا ضمیر کا سودا نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب اس کے لیے جینا مشکل ہو جائے تو پھر کئی دفعہ وہ جو نہیں کام کرنے والا اس کو بھی مجبوری سمجھ کے کر گزرتا ہے. اسی طرح پینے والے پانی کے پائپ ہیں جن میں بدبودار پانی، یہ صرف ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جو پلانٹس ہیں، ایکوافینا ہے، نیسلے ہے اور کتنے ہیں نہ جانے، ان کو جگہ دینے کے لیے اپنے سیوریج سسٹم کو اپڈیٹ نہیں کیا. نہ ہی پانی کے اور نہ ہی سیوریج سسٹم کو، نہ ہی ڈرینیج سسٹم کو. رہی صحیح کسر وزیر ہوا بازی کے بیان نے پوری کر دی. اب پی آئی اے پہ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے.
پرائیویٹ ایئر لائنیں کما رہی ہیں، نئے روٹس لے رہی ہیں پاکستان میں، اپنے پی آئی اے کا برا حال ہے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے آنے سے پہلے امپائر کی انگلی کا نعرہ لگایا جو انتہائی خطرناک تھا۔ اس سے پہلے تک کبھی ہمارے معزز اداروں کی طرف انگلی نہیں اٹھی تھی، لیکن اس کے بعد لوگوں میں یہ چیز بیدار ہونی شروع ہو گئی کہ کوئی ہے جو گورنمنٹ کو آگے پیچھے کرتا ہے۔ یہی حال ہماری معزز عدالتوں کا ہے کہ اسپیشل ملٹری کوڈ بنوانی پڑتی ہیں خطرناک مجرموں کی سزا سنانے کے لیے۔ وہ کیوں؟ یہ کوڈز کس کام کی ہیں؟ جان بوجھ کے کیوں آرمی کو ان کاموں میں لایا جاتا ہے؟ پھر الیکشن کے دوران جب رینجر ہے، پولیس ہے، تو کیوں فوج کو خام خواہ انوائٹ کیا جاتا ہے، پھر ان پہ الزام لگائے جاتے ہیں۔ یہی ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں، آئی ایس آئی، جو ساری دنیا کی نظروں میں کھٹکتی ہے، کیونکہ امریکہ روس افغانستان میں جنگ ہار کے جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں۔ صرف ایک پاکستان ہے اس خطے میں جو اپنے قومی سلامتی کے اداروں کی وجہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے۔ آپ اے پی سی میں دیکھیں، کچھ داوڑ جیسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جو کھلم کھلا اداروں کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایک کر کے عوام سے سہولتیں چھینی جا رہی ہیں۔ لینڈ لائن ٹیلی فون ہے، براڈ بینڈ، اس کے 70-80-90 روپے ہر 3 ماہ بعد بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اس کے معاملے میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کے مقابلے میں جو موبائل کمپنیاں ہیں وہ انسینٹو دیتی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے آٹے چینی کا بحران بھی پیدا کر کے کسانوں سے اونے پونے داموں چیزیں خریدی جاتی ہیں اور پھر ڈبل ٹرپل قیمت پہ بیچی جاتی ہیں۔ لگتا ہے کہ کسی کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے باری باری ریلوے، سکول، ہیلتھ، یہ تو پہلے ہی تباہ ہو چکے تھے۔ عدالتوں کا وقار وہ بھی مجروح ہوا، ججز کی ویڈیو آ گئی۔ یہ لگتا ہے کہ باری باری یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ سب اداروں کو جن سے عوام کو انصاف ملتا ہے، ریلیف ملتی ہے، جہاں سے عوام کو کم فیس ادا کر کے بچوں کی پڑھائی تعلیم ملتی ہے، آہستہ آہستہ عوام سے سب سہولتیں چھین لی جائیں۔ سوئی گیس ان کا حق ہونا چاہیے تھا، اس کو بھی اس طرح کر دو کہ جو بل 200-250-300 آتا تھا اب 800-900 روپے آئے، بجائے اس کے کہ اپنی مینجمنٹ ٹھیک کریں، چوری کو روکیں، جو شریف صارفین ہیں ان سے وصولی کی جاتی ہے۔ تو یہ احساس شدت سے پیدا ہوتا ہے کہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن لگتا ہے کہ یہ ٹاسک دیا گیا ہے۔ ٹاسک تو وہی پورا کرتے ہیں جن کے پاس پاور ہے، جو سول ایڈمنسٹریشن کو چلاتے ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو چلاتے ہیں۔ تو ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ جہاں جہاں سے عوام کو ریلیف ملتا ہے، ہاں وہ کچہری ہے، تھانہ ہے، عدالت ہے، ہاسپٹل ہے، سکول ہے، اس طرح کا سکرو ٹائٹ کر دو کہ ملک میں خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہو جائے، اور پھر معزز ادارے فوج کے خلاف دبے لفظوں میں انگلی کھڑی کرو تاکہ لوگوں کو یہ میسج جائے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ معزز ادارے کے اماں پہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔
اس کو فوراً رکنا چاہیے۔ ہماری عدالتوں کو، نیب کو پکڑنا چاہیے بدعنوانوں کو، لیکن کبھی انہوں نے، ہماری سپریم کورٹ نے یا معزز ہائی کورٹ نے کبھی کسی یونین کونسل سے، ملک کے مختلف علاقوں سے ہر ماہ کے 2-3 بل منگوا کے دیکھیں کہ شہریوں سے جو وصولی کی جاتی ہے وہ کس قانون کے تحت ہے؟ جو اضافی ایڈجسٹمنٹ ڈال کے وصول کی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے جی 300 یونٹ تک سبسڈی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو بل پچھلے ماہ 300 یونٹ سے کم تھے، اس ماہ بھی 300 یونٹ سے کم سے، ان پہ بھی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ڈال دی گئی ہے۔ عام شہری کیا کرے؟ پھر یہی سیاستدان ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اداروں کو بدنام کرتے ہیں، شہری پہلے ہی تنگ آئے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی کے نعرے میں ورغلائے جاتے ہیں۔ یہ بڑا ٹچی سا موضوع ہے۔ معزز عدالتوں کو اور جو مقتدر ادارے ہیں ان کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ 5 سال 10 سال منی لانڈرنگ ہوتی رہتی ہے، اس وقت یہ ادارے کہاں ہوتے ہیں؟ اس وقت نیب کے چیئرمین، ہماری کورٹس، 5-6 دوسرے ادارے کہاں ہوتے ہیں؟ جب وہ گورنمنٹ چلی جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اتنے کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مہنگائی پہلے سے دگنی ہے، عدم تحفظ ہے شہریوں میں۔ اس لیے خدا را اس چیز کو جتنی جلدی ہو سکے روکا جائے، کیونکہ لیبیا، شام، مصر اور باقی جو ملک تھے ان کو وہ تقریباً تابع کر چکے ہیں۔ ایک پاکستان ہی ہے، اور میرا خیال ہے گھر میں لڑائی ہو، گھر میں نا اتفاقی ہو تو جو باہر والے ہیں ان کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ پی ٹی آئی تبدیلی کا نعرہ لگا کے آئی تھی، واقعی اس نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ ہر میدان میں تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ جو دبے لفظوں میں اشارے کرتے تھے اب کھلے عام کرتے ہیں۔ ہمیں یہ تبدیلی نہیں چاہیے، ہمیں پرامن پرسکون پاکستان چاہیے، آنے والی نسلوں کے لیے، موجودہ نسلوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سیاستدانوں کو عقل و فہم عطا فرمائے۔ مصیبت یہ ہے کہ جو ووٹ لے کے آتا ہے وہ بشک کیفے پڑھا ہے، میٹرک پڑھا ہے، وہ وزیر اعلیٰ بھی ہے، وہ لا میکر بھی ہے، وہ کمیٹیوں کا چیئرمین بھی ہے، اور ایک وہ بچہ جس نے ڈگری حاصل کی ہے، ہائر ڈگری، وہ کلرک بننے کے بھی قابل نہیں ہے۔ وہ بیچارہ انٹرویو دے دے کے اپنی ایج بار سے آگے چلا جاتا ہے اور پھر پرائیویٹ اداروں میں دھکے کھاتا ہے۔ لیکن یہ خوش قسمت خاندان 70 سال سے ان کے چاچے، مامے، کزن اقتدار پہ قابض ہیں، جابز بھی انہی کے لیے ہیں، انسینٹو بھی انہی کے لیے ہیں، فارن ٹور، فارن اسکالرشپ بھی انہی کے لیے ہیں۔ غریب آدمی کا بچہ وہی دھکے کھا رہا ہے۔ اللہ کرے بہتری آئے، آپ بھی دعا کریں۔
میں بھی دعا کرتا ہوں دوران گفتگو کوئی جملہ ایسا تو معذرت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔